أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بادئ الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا را رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہاروں چلو ہم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر
آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہاروں چلو ہم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ دی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا انعامدار مدنی تاجدار شب اسرا سے دلہا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے تو بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمایا اور نور ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرمایا دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ اس نور ایمان دی دولت نو مرد دم تک سارے دلان دے اندر قائم دائم ثابت فرمائے حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پاک قرآن دے اندروں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ بے شک اساں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچ اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج چھڑے تو سامعین دی وقار
اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ دے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمد دا تذکرہ کیتا ہے اور نال اے بھی دسیا ہے کہ اسا اپنا پیارا حبیب مومنہ وال بھیجے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اسا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مومنہ دے وال بھیجے آئے. حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اے مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ مومنہ دے اندر اپنا پیارا حبیب امام الانبیاء سید الانبیاء قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیج کے تے اساں تے عظیم احسان کیتا ہے. حضرات دی وقار او نبی جدی خاطر رب العالمین خالق کائنات نے کل جہان نو بنایا ہے. او شانہ والا نبی جدی خاطر اللہ رب العالمین خالق کائنات نے دنیا کائنات دی ہر چیز نو بنایا ہے. اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ہر چیز دنیا دی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر بنائی. رب العالمین خالق کائنات فرمانے نے کہ اے محبوب اگر تانوں بھیجنا مقصود نہ ہوندا تے میں کائنات دی کوئی چیز بھی نہ بناندا. حضرات دی وقار اگر تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد نہ ہونی ہوندی تو نہ اے زمین ہوندی نہ زمان ہوندا نہ مکین و مکا ہوندے نہ چین و چنا ہوندے نہ سکندر و سلیمان ہوندے نہ ملائکہ نہ رضوان نہ حور و نہ غلما نہ جن و انس نہ بحر و بر نہ خشک و تر نہ باغ و شجر کائنات دی کوئی چیز بھی نہ ہوندی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب اساں کائنات دی ہر چیز تواڈی خاطر دنیا دے اندر مبعوث فرمائی. حضرات دی وقار ادھرتی نہ ہوندی نہ آسما ہوندا ادھرتی نہ ہوندی نہ آسما ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا اے شمس و قمر کہکشانہ ستارے نہ جنت دا سامان ہوندا. حضرات وقار گویا کہ رب فرماندا ہے لولا کا لما خلقت الشمس والقمر اے سونیا اے سورج بنایا تے تواڈی خاطر اے چند بنایا تے تواڈی خاطر لولا کا لما خلقت البر والبحر اے سونیا اے خشک بنایا تے تواڈی خاطر اے تر بنایا تے تواڈی خاطر لولا کا لما خلقت الارض والسماء اے سونیا آسمان بنایا تے تواڈی خاطر اے زمین بنائی تے تواڈی خاطر لولا کا لما خلقت الافلاک. رب فرماندا ہے سونیا اے عرشاں دی بلندی بنائی ہے تے ہر چیز تواڈی خاطر میں رب العالمین خالق کائنات نے بنائی. حضرات وقار رب نے فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. ایتھوں تک رب العالمین خالق کائنات نے فرما چھڑیا کہ اے سونیا اگر تانوں بنانا مقصود نہ ہوندا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ فرماندا. گویا کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ اے سونیا میں اگر اپنا آپ ظاہر کیتا ہے تو اے محمد مصطفیٰ تواڈے صدقے ظاہر فرمایا. تو ذرات دی وقار پھر کہنا پڑے گا کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو
حضرات وقار اے پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہون تے کائنات بھی نہ ہوئے گویا کہ اللہ دے پیارے محبوب دی ذات اس کائنات دی جان ہے اگر جان نکل جاوے تے کائنات ختم ہو جاوے حضرات وقار ساری کائنات دا نظام چلے رہا ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے چل رہے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے کائنات دی ہر چیز نو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر بنا کے بھیجا تے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے تھے قلم چکیا دے آپ فرمانے نے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے سونیا اے اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ہر چیز تہاڈی خاطر بنائی ہے تے اے ساڈے منہ دے اندر جڑی زبان ہے اے سونیا تیری تعریف و توصیف واسطے بنی ہے اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ دے پیارے محبوب دی حمد و ثنا نہ کر سکے حضرات وقار زبان تاں فائدہ مند ہے اگر اس زبان دے نال اللہ دی حمد بیان کیتی جاوے اللہ دے پیارے محبوب دا ذکر خیر کیتا جاوے ایسے واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے سونے عرش بنایا تے تیرے واسطے کرسی بنائی تے تیرے واسطے لوح و قلم بنایا تے تیرے واسطے لا مکان دیاں بلندیاں بنائیاں تے تیرے واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو ذرا توجہ کرے اجے جدو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ رب العالمین خالق کائنات نے اے ساری کائنات میرے واسطے بنائی ہے تے آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دنے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا ساری کائنات تو میرے واسطے بنائی ہے پھر میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میری زندگی بھی تیرے واسطے میرا دنیا تو جانا بھی تیرے واسطے حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ساری کائنات اپنے پیارے محبوب دی خاطر بنائی ہے اللہ دا پیارا محبوب عرض پیا کردا ہے سونیا تو ساری کائنات میرے خاطر بنائی ہے میری زندگی دا ایک ایک لمحہ تیری رضا دے اندر گزرے گا حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات اللہ رب العالمین خالق کائنات جل و علا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عظمت بڑی شان عطا فرمائی ہے حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تے عظمت آؤ مسلمانوں اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے کائنات دی ہر چیز تو پہلے میں محمد نور نو پیدا فرمایا ہے
حضرات وقار حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ نے کائنات دی ہر چیز تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر سن لے اللہ نے کائنات دی ہر چیز تو پہلے تیرے نبی میں محمد دے نور نو اپنے نور دے فیض چو پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ حضرات وقار سرکار نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر اللہ نے کائنات دی ہر چیز تو پہلے تیرے نبی میں محمد دے نور نو اپنے نور دے فیض چو پیدا فرمایا۔ پھر وہ قدرت الہی نو جتھے جتھے منظور ہویا وہ سیرہ کردہ رہا، اللہ دی حمد و ثنا توصیف و تعریف کردہ رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہیا کہ میں اپنے آپ دی پہچان کراواں، اپنے پیارے حبیب دی پہچان کرواواں، تے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس ویلے نہ لو سی نہ قلم سی نہ جنت سی نہ دوزخ سی نہ فرشتہ نہ زمین و آسمان نہ سورج نہ ستارے نہ جن و انسان کائنات دی کوئی چیز بھی نہیں سی جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نو کائنات دے اندر مبعوث فرمایا۔ تو ذرات وقارے سے واسطے سی کہنے نور نبی دا اویوس ویلے دا نور نبی دا اویوس ویلے دا تے جدو زمین اسمان بھی نہیں سی تے نائے چن تے نائے تارے تے کون مکان بھی نہیں سی۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات جل وعلا نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور کائنات دی ہر چیز تو پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس نور دے چار حصے کیتے، ایک حصے چو قلم پیدا فرمایا، دوسرے حصے چو لوح پیدا فرمایا، تیسرے حصے چو اللہ رب العالمین خالق کائنات نے عرش نو پیدا فرمایا، پھر چوتھا حصہ رہ گیا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے حبیب نے فرمایا پھر اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس میرے نور دے چار حصے فرمائے، انہاں وچوں ایک حصے چو زمین نو بنایا، ایک حصے چو آسمان نو بنایا، ایک حصے چو نبیاں دیاں روحاں نو پیدا فرمایا، پھر چوتھا حصہ جڑا رہ گیا سی اس میرے حصے نور دے حصے دے چار حصے کیتے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس ایک حصے تو پوری کائنات دی ہر چیز نو پیدا فرمایا، اے دوسرے حصے چو اللہ نے اپنے ولیاں نو پیدا فرمایا، تیسرے حصے وچوں میں محمد دی امت نو پیدا فرمایا، اور چوتھا حصہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے میں محمد نو نورانی شکل دے اندر دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور نور نبی دا اویوس ویلے دا تے جدو زمین اسمان بھی نہیں سی نائے چنتے نائے ستارے تے کون مکان بھی نہیں سی۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، عرض کیتی یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ تسی کدو تو نبی ہو؟ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ آدم سے
ویلے جے پانی تے مٹی دے درمیان سن اللہ دی رحمت دے نال میں ادوں بھی نور دی شکل دے اندر نبوت دے تاج دے نال موجود سا حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد گرامی امام علی مقام امام حسین دے کولوں روایت نقل کر دینے امام علی مقام اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں روایت نقل کر دینے آپ فرمان دینے علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا میں رسول اللہ نو فرمان دیا ہویا سنیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام دے بنن تو 14,000 سال پہلے میں محمد دے نور نو پیدا فرمایا ہویا سی سبحان اللہ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ رب نے میں محمد دے نور نو آدم دی تخلیق تو 14,000 سال پہلے پیدا فرمایا سی اور پھر جدو آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے روح نو حکم دیتا کہ آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر داخل ہو جا روایات دے اندر آندا ہے کہ جدو روح داخل ہوئی تے واپس آ گئی رب نے پوچھا کی وجہ ہے واپس کیوں آئی ہے عرض کر دی یا باری تعالی اس مٹی دے پتلے دے اندر تے اندھیرا ہی اندھیرا ہے میں کس طرح داخل ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک آپ دی پشت مبارک دے اندر رکھ کے روح نو فرمایا ہن داخل ہو حضرات وقار جدو روح آپ دے جسم دے اندر داخل ہوئی تے کی دیکھ دیئے کہ آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر ہر طرف نور ہی نور ہے حضرات وقار جدو آدم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جدو آپ دے جسم دے اندر روح آئی تے آپ نو سب تو پہلے جڑا عمل ہویا آپ نو چھینک آئی تے آپ نے پڑھیا الحمدللہ اگو فرشتیاں نے جواب دیتا یرحمک اللہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے آدم کائنات دے اندر قیامت تک جیڑا بھی تواڈی نسل وچوں چھینک مارے گا او کہے گا الحمدللہ اور سنن والا او دے جواب دے اندر یرحمک اللہ کہے حضرات وقار جدو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے چونکہ تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک آپ دی پشت مبارک دے اندر سی تے فرشتے اس نور دی زیارت دے واسطے آدم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چل دے عرض کی تھی مولا اے فرشتے میرے پیچھے کیوں چل دے رہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے آدم اساں اپنے پیارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک تواڈی پشت دے اندر رکھیا ہے اور فرشتے اس دی زیارت کرن دی خاطر تواڈے پیچھے پیچھے چل دے نظر آندے عرض کی تھی مولا میں بھی اس نور نو ویکھنا چاہنا وا اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے آدم اپنے دونوں ہتھاں دے انگوٹھے آپس دے اندر ملاؤ حضرات وقار جدو آپ نے وہ انگوٹھے ملائے تے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک آپ دے گوٹھیاں دے اندر چمکیا تے آپ نے چم کے اکھاں نو لگا لیا حضرات وقار آج اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اس میں گرامی جدو چم کے اکھاں نو لگانے تے اپنے باپ جناب آدم سلام اللہ علیہ دی سنت نو ادا کر دے حضرات وقار پھر تو آگے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اور نور مبارک چلدا چلدا حضرت آدم دے کولوں شیش علیہ السلام دے کول آیا آپ دے کولوں چلدا چلدا حضرت نوح علیہ السلام دے کول آیا او نوح علیہ السلام دی کشتی جڑی جودی پہاڑ تے لگی سی او طوفان دے اندر غرق نہیں سی ہوئی حضرات وقار تواڈے تے میرے کریم نبی دا صدقہ رب نے اپنے پیارے نبی نو دی کشتی نو بچا لیا سی حضرات وقار او پھر نور چلدا چلدا تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے آپ دی پشت مبارک دے اندر آ گیا حضرات وقار نارے نمرود دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ کے باہر آ گئے صحیح سلامت باہر آئے نے تے تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا صدقہ ہے حضرات وقار چل دیا تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک
جناب عبدل مطلب دے کول آیا، عبدل مطلب دے کولو جناب عبداللہ دے کول آیا، آپ تے کول جدو آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم حضرت عبداللہ دے کول آیا، آپ دے چہرے تے رونقاں آ گئیاں۔ حضرت وقار حضرت جناب عبدل مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر نظر منی، یا اللہ مینوں 10 پتر دے میں 10 ہی میرے سامنے جوان ہو جاون، میں انہاں وچوں ایک پتر تیری بارگاہ دے اندر قربان کر دیواں گا۔ حضرت وقار جناب عبدل مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا نو رب نے شرف قبولیت عطا فرمائی، رب نے آپ نو 10 پتر عطا فرمائے، او 10 دے 10 ہی آپ دے سامنے جدو جوان ہوئے۔ حضرت وقار ایک دن اچانک ستے ہوئے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اشارہ ہویا، اے عبد المطلب تساں نظر مننی سی، اسا تانوں 10 پتر عطا کر چھڑے نے، تواڈے سامنے جوان بھی ہو گئے نے، ہن انہاں وچوں ایک پتر میری راہ دے اندر قربان کر کے اپنی نظر پوری کرو۔ حضرت وقار اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن دے اندر بھی بے مثال نے، حضرت وقار آپ اپنے والد محترم جناب عبد المطلب نو بڑے لاڈلے نے اور اپنے سارے بھائیاں وچوں سب تو چھوٹے بھی نے۔ حضرت وقار آپ اپنے بیٹے دے نال جناب عبد المطلب بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے نے۔ حضرت وقار جدو آپ نے نظر اپنی پوری کرن دا ارادہ کیتا، آپ نے اپنے سارے بیٹیاں نو بلایا، آپ نے فرمایا بیٹیوں میں اللہ دی بارگاہ دے اندر نظر مننی سی، دسو تواڈا کی ارادہ ہے؟ حضرت وقار جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 10 بیٹے ہی آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے، اے بابا جان اسی بھی تواڈے، ساڈا مال بھی تواڈا، اور جویں تساں اللہ دی بارگاہ دے اندر نظر مننی سی اپنی نظر پوری کرو، اسی ہر ایک ہی تواڈے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے ہاں۔ حضرت وقار آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، لہذا قرآن دازی کیتی جائے گی۔ حضرت وقار جدو قرآن دازی کیتی گئی تے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو تواڈے تے میرے کریم نبی دے باپ عبداللہ دا نام آ گیا ہے۔ آپ نے ارادہ کیتا، آپ نے چھری پکڑی، اپنے بیٹے عبداللہ نو لٹایا، چھری پھیرن لگے، گلے تے چھری چلان لگے، او مکے دے قریشی آ گئے، آ کے کہن لگے اے عبد المطلب اس طرح نہ کر، اگر رسم چل گئی اے تو تے اے جگرا رکھنا ہے کہ اے عمل کر لے گا، ساڈے اندر اے طاقت نہیں، ساڈے اندر اے قوت نہیں کہ اسی اپنے بیٹے قربان کر لئیے، اگر اے رسم چل گئی تے ساڈے کولو اے عمل نہیں ہو سکدا، لہذا انج کرنے ہاں کوئی ہور راہ کڈ کے ویکھ لینے ہاں۔ آپ نے پوچھا دسو ہور کی راہ ہے؟ کہنے لگے کہ مکے تو باہر مدینے وال، اس ویلے مدینہ شریف دا نام یثرب ہوندا سی، کہنے لگے کہ اتھے ایک کاہنا عورت رہندی ہے، او دے کولو جا کے تے پوچھنے ہاں، اپنا مسئلہ او دے سامنے رکھنے ہاں، ویکھنے او کی کہندی ہے۔ حضرات وقار جدو سارے چلے گئے، او دے کولوں نے کیا ٹھیک ہے آؤ میں تہاڈا مسئلہ حل کراں گی۔ او کہن لگی مینوں اے دسو تواڈے وچ ایک بندے دے بدلے عدیت کنی دتی جاندی ہے؟ انہاں کہا جی 10 اونٹ جڑے نے ایک بندے دے بدلے دتے جاندے نے۔ انہیں کیا جاؤ پھر چلے جاؤ اپنا مسئلہ جا کے حل کر لو، ایک طرف ایک پرچی 10 اونٹاں دی لکھو، ایک طرف عبداللہ دا نام لکھو، انہاں نوں آپس دے اندر ملا کے پرچی نکالو، اگر اونٹاں والی پرچی نکل آوے اونٹ ذبح کر دیا جے مسئلہ حل ہو جاوے گا، اگر عبداللہ دا نام نکل آوے پھر 10 اونٹ اور زیادہ کر دیا جے۔ اسی طرح جتنی دیر تک اونٹاں والے نام والی پرچی نہ نکلے اتنی دیر تک 10 اونٹ زیادہ کر دے جایا جے۔ حضرات وقار نہ آ کے انج کیتا، 10 اونٹ نکالے تے عبداللہ دا نام نکل آیا، تواڈے تے میرے کریم نبی دے والدہ، پھر 20 اونٹ کیتے پھر بھی تواڈے تے میرے کریم نبی دے ابا جان دا نام آیا ہے، 30 اونٹ کیتے پھر بھی عبداللہ نام نکل آیا۔ حضرات وقار کر دیا جدو 100 اونٹ ہو گیا، پھر جدو پرچی نکالی پھر قرآن جڑا اونٹاں دے نام دا نکل آیا ہے۔ حضرات وقار آپ نے حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام دا جدو قرآن نکلیا، اونٹاں دے نام دا قرآن نکل آیا، آپ دے والد گرامی جناب عبد المطلب نے فرمایا پھر ایک واری قرآن کیتا جائے، پھر ایک واری قرآن اندازی کیتی جائے۔ حضرات وقار آپ نے فرمایا اگر دوسری واری بھی میرے پتر دا نام نکلیا میں اپنے پتر نو ذبح کر دیواں گا، کیونکہ میں اپنے رب دے نال وعدہ کیتا سی، میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر نظر مننی سی۔ حضرات وقار جدو
جدو دوسری باری پھر قرآن دازی کیتی گئی پھر اونٹاں دے نام دا قرآن نکلیا جدو تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا پھر قرآن دازی کرو تیسری مرتبہ جدو قرآن دازی کیتی گئی پھر اونٹاں دے نام دا قرآن نکلیا ہے حضرات دی وقار 100 اونٹ میرے نبی دے والد عبداللہ دے لفتے حضرت عبداللہ تو آپ دے دادا جان عبد المطلب نے قربان فرما چھڑے حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد گرامی نو بچا لیا او بچ دے بھی کیوں نہ کیونکہ آپ دی پشت مبارک دے اندر نبیان دے امام محمد رسول اللہ دا نور مبارک سی حضرات دی وقار اے آپ ایک دن او مکہ شہر دی ایک گلی چو گزر دے پینے ایک عورت دی آپ دے نظر پہ گئی کہنے لگی اے عبداللہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنی ہاں آپ نے فرمایا میں گھر جا کے اپنے بابے دے نال صلاح کر کے دساں گا حضرات دی وقار جدو آپ اپنے گھر گئے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے شادی دے لائق ہو گیا ہے آپ نے آپ دی شادی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کر چھڑی کچھ دنوں تو بعد چند دنوں تو بعد جدو آپ دا اس گلی چو پھر گزر ہویا ویکھیا کہ وہ عورت سامنے کھڑی ہے لیکن انہیں جدو آپ دی طرف ویکھیا تے اپنا چہرہ پھیر لیا آپ نے پوچھیا اے عورت پہلے تے تو میرے نال شادی دا ارادہ رکھنی سا ہن تو میرے تو اپنا چہرہ پھیر لیا دی کی وجہ ہے او کہنے لگی اے عبداللہ پہلے جو تہاڈی پیشانی دے اندر میں امانت پئی ویکھنی سا اج او مینوں نظر نہیں آوندی دسو امانت کتھے گئی ہے آپ نے فرمایا میں جدوں گھر گیا ہاں میرے بابے عبد المطلب نے میرا نکاح حضرت آمینہ دے نال کیتا ہے کہنے لگی بس پھر وہ تہاڈی امانت آمینہ دے بطن دے اندر منتقل ہو گئی ہے حضرات دی وقار حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے جدو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور مبارک میرے جسم دے اندر آ گیا میرے بطن دے اندر آ گیا آپ فرمانیاں مینوں کوئی پریشانی نہیں کوئی کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں عام عورتاں تے پیدائش دا موقع ہوے تے چکر آ جاندے نے عجیب و غریب کیفیت ہو جاندی ہے آپ فرمانیاں نے مینوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بلکہ دن با دن میرے جسم چوں طرح طرح دیاں خوشبوواں ہونیاں شروع ہو گئیاں نے حضرات دی وقار حضرت سیدہ آمینہ تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی والدہ فرمانیاں نے جدو 1 مہینہ ہو گیا میرے لال دے امانت نو نور مبارک نو میرے جسم دے اندر آیا حضرات دی وقار حضرت آدم علیہ السلام آ رہے نے آگے آخدے نے آمینہ مبارک ہوئے تو نبیاں دے امام دی ماں بنن والی ہے آپ فرماندی دوسرا مہینہ ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام آ کے مبارکہ دین دے نے تیسرا مہینہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آ رہے نے کدی داؤد و سلیمان پہ آندے نے کدی موسیٰ پہ آندے نے کدی عیسیٰ روح اللہ پہ آندے نے آ کے کی آخدے نے ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیری ذات پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے میلا جس کو ماہ تمام ہے بالاغل ہے کاشافر ہے حسن جمیع حساب ہے صلو حضرات وقار حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے آپ فرمانیاں نے میں عورتاں دے نال پانی پرن دے واسطے جدو بازار دے اندر جانی ہاں کوئی بھی دنیا دا جانور میرے اگے لگ کے نہیں چلدا آپ فرما
فرماندیاں نے اگر کوئی جانور آ جاندا ہے اپنے سر نو جھکا کے سلامی پیا کردا ہے درختاں تے پتھراں وچوں آوازاں پیاں ہوندیاں نے آمینہ مبارک ہوے تو نبیاں دے امام دی ماں بنن والیاں آپ فرماندیاں نے جدوں میں کنویں تے پانی پرن واسطے عورتاں دے نال جانیاں او دوسریاں عورتاں ڈول لمکا کے رسی دے نال پانی کھینچ کے نکال دیاں نے لیکن جدوں آمینہ فرماندیاں نے تواڈے تے میرے کریم نبی دی والدہ کنویں دے کنارے تے جاندیاں نے حضرات وقار فرماندیاں مینوں پانی کھچن دی ضرورت نہیں پیندی بلکہ پانی خود ہی چھلا مار کے کنارے تے آ جاندا ہے حضرات وقار فرماندیاں نے جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بسعادت دا وقت قریب آیا حضرات وقار فرماندیاں نے میں آوازاں سننیاں شروع کر دتیاں طرح طرح دیاں آوازاں آ رہیاں نے کدی کوئی نبی آ کے آواز دیندا ہے آمینہ مبارک ہوے کدی کسی طرح دی آواز پئی آندی ہے مشرق والے مغرب والیاں نو مغرب والے مشرق والیاں نو حضرات وقار شمال و جنوب والے زمین و آسمان والے جنت والے ایک دوسرے نو مبارکاں پہ دیندے نے اور مبارکاں دے کے اے آندے نے فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضرات وقار ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نے ہر طرف چہچہائیں حضرات وقار تواڈے تے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں جدوں میں معراج دی رات آسماناں دی سیر کردا حوض کوثر تے پہنچیا میں ویکھیا بڑی خوبصورت درختاں دی لین لگی ہوئی ہے بڑا خوبصورت بڑی ترتیب دے نال ایک باغ ہے جدی تعداد تقریباً 70,000 ہے میں پوچھا جبریل اے کی ماجرا ہے اے درخت بڑے خوبصورت تے بڑے سونے پہ لگ دے نے عرض کیتی سونیا اے اس ویلے دے درخت نے جدوں تواڈی ولادت بسعادت دا وقت قریب سی اللہ رب العالمین نے تواڈی ولادت دی خوشی دے اندر حوض کوثر دے کنارے تے اے درختاں نو تخلیق فرمایا ہے حضرات وقار کائنات دی ہر چیز خوشیاں منا رہی ہے جنوں انس صرف خوشی نہیں منا رہا تھے ابلیس یا ابلیس دے منن والے وگرنہ مخلوق کے خدا چاہے وہ چرند نے یا پرند نے درند نے کسی طرح دی بھی جو بھی رب نے مخلوق پیدا کیتی ہے ہر مخلوق ہی ایک دوسرے نو مبارکہ پہ دیندی ہے کہ مبارک ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے تے کرم کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات دے واسطے جس نبی نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے وہ ساڑھے اندر مبعوث فرما چلے